السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ نہ بنا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، الہ۔ اگر تو ایسا کرے گا تو تو مذمت کیا ہوا بے یار و مددگار بیٹھا رہے گا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے
کہ عبادت کرو تو صرف اسی ایک اللہ کی جو تمہارا رب ہے، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کا اس قدر ادب اور احترام کرو کہ انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ اف یہ بے ادبی کا ایک ہلکا سا لفظ ہے، ایک ہلکا سا لفظ بھی بولنے کی اجازت نہیں۔ ماں باپ کے سامنے بے ادبی کا کوئی ہلکا سا لفظ، جب ہلکا سا لفظ بولنے کی اجازت نہیں تو بڑے لفظ بے ادبی والے کیسے بول سکتے ہیں؟ ان کی کیسے اجازت ہو سکتی؟ اور انہیں جھڑکو بھی نہ، غصے کے ساتھ ان کے سامنے کوئی بات نہ کرو، ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پست آواز کے ساتھ ان کے سامنے بولا کرو، اور جو بھی بات کرو ان سے وہ شریفانہ، مؤدبانہ اور قول کریم کی صورت میں کرو، عزت والے طریقے کو اپناؤ جن میں ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ انہیں یہ احساس ہو کہ یہ میرا بچہ میری ہی بے ادبی کر رہا ہے۔ اور ان کے سامنے عاجزی کا بازو جو ہے وہ جھکاؤ، یعنی ان کے سامنے اکڑو نہیں بلکہ عاجز بن کے رہو۔ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، انہوں نے تم کو پالا ہے، پرورش کی ہے، تمہارے اوپر محنت کی ہے۔ اب تمہارا یہ فرض ہے کہ تم ان کے سامنے مؤدب ہو کے رہو اور اپنی عاجزی کا، انکساری کا اظہار کرو، رحم دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور رحیمانہ سلوک کے ساتھ۔ اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی حکم فرمایا کہ ان کے لیے یہ دعا کرو کہ اے میرے رب، ان میرے ماں باپ پر، دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح وہ میرے اوپر بچپن کی حالت میں رحم کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کا یہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ پہلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ، کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، معبود نہ بناؤ، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کسی اور کو نہ سمجھو، نہ بناؤ، نہ کسی کی پوجا کرو۔ یہ نہیں کا صیغہ واحد کا ہے، ایک آدمی سے کہا جا رہا ہے، اور وہ ایک آدمی کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آتے رہے، تو پہلے مخاطب اس قرآن مجید کے اللہ کے رسول ہی ہوتے، انہی کی طرف یہ قرآن نازل ہوا، انہی کی طرف احکام نازل ہوئے، اور پھر ان کی وساطت سے ان کے امتیوں تک اور تمام مسلمانوں تک بلکہ غیر مسلموں تک بھی پہنچایا گیا یہ قرآن مجید اور اس کے احکام۔ لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ کلمہ طیبہ کا بھی یہی مفہوم ہے، کلمہ شہادت کا بھی یہی مفہوم ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو پھر معبود بنانے کا سوال کہاں پیدا ہوا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا ہی نہیں ہے، اور یہ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں۔ نبی سے تو یہ توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ معبود بنائے گا اللہ کے سوا کسی اور کو، وہ تو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، وہ تو سلیکٹڈ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا چنا ہوا خاص بندہ۔ وہ عام بندوں کی طرح تو نہیں ہوتا نا، وہ تو اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا میسنجر ہوتا ہے۔ تو اللہ ایسے بندوں کو اس کام کے لیے، رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چنتے ہیں جو باقی تمام لوگوں سے اعلیٰ اور افضل ہوتے ہیں۔ تو ان سے تو اس بات کی توقع ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائیں گے۔ لہذا یہ حکم ان پر نازل ہونے کے بعد ہر انسان کی طرف ہے۔ یہ حکم وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر انسان کی طرف یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا، اللہ کا شریک نہیں بنانا کسی کو۔ لیکن دنیا میں یہ ہوتا رہا، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے وہ یہی پہلا سبق دیتے رہے، پہلی دعوت یہی دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، اور شرک سے روکتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے، لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے۔ قوم نوح نے 5 بزرگوں کے مجسمے بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، وہ ان کو پوجتے تھے۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ کے بچے نہیں ہیں، اللہ کی بیوی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، پوری کائنات کا مکمل نظام اسی کے حکم سے چل رہا ہے، اسی کا کیا ہوا یہ انتظام ہے۔ وہ فرشتوں کے ذریعے سے چلائے، انسانوں کے ذریعے سے چلائے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے۔ تو اللہ بالکل اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں اس کا۔ تمام انبیاء یہی تعلیم دیتے رہے اپنی اپنی امت کو، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تیری طرف بھی
اسی بات کی وحی کی جا رہی ہے جو پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی تھی نا، وہی تیری طرف بھی کی جا رہی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اور اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ لئن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا، اپنے نبی کو اگر تو نے بھی شرک کیا، میرا کوئی شریک بنایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ قانون ہے رب کا، جس نے شرک کیا اس کے عمل برباد۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بس ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، بس ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اس طرح کی وارننگ دی ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں یہ 24ویں پارے میں، سورہ زمر میں۔ تو شرک کوئی بھی کرے وہ برباد ہو گیا، اس کے عمل برباد ہو گئے، وہ جہنم کا بالن بن گیا، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورہ النساء 5ویں پارے میں 2 بار اس طرح کی آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک والا گناہ اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک ایسا گناہ ہی کبیرہ ہے کہ وہ اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، نہ چاہے تو پکڑ لے، وہ تو اس کی مرضی ہے۔ لیکن شرک والا جو ہے نا وہ بچ نہیں سکے گا اللہ کی پکڑ سے۔ اس کے لیے ایک ہی صورت ہے، یا وہ شرک کو چھوڑے، سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے، پھر اس کا چھٹکارا ہے، ورنہ کوئی چھٹکارا نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ تو پہلی آیت کریمہ کے اندر تو اسی بات کا ذکر ہے جس کا پچھلے جمعہ بھی کچھ بیان ہو چکا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ آغاز جو ہے دوسری آیت کا بھی وہ بھی یہی ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، قطعی حکم دے۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قطعی حکم ہوتا ہے، اٹل حکم کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، بس اب اس کے اوپر قائم رہنا ہے، اور یہ رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب کا فیصلہ کیا ہے؟ رب کا قطعی حکم کیا ہے کہ لا تعبدوا الا اياه، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کسی طرح کی بھی عبادت، وہ زبان سے تعلق رکھتی ہے، وہ بدن سے تعلق رکھتی ہے، وہ مال سے تعلق رکھتی ہے، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، قربانی ہو، مالی عبادتیں ہوں، یہ ساری کی ساری کا حقدار صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور دوسرے جملے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ احساناً اصل میں مصدر ہے، اور اس کے پیچھے جو فعل ہے وہ ہے احسنوا احسانا، یعنی والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ بہترین سلوک یہ ان کے احسان کا بدلہ ہے۔
انہوں نے جو احسان اولاد پہ کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے کہ اب ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ انہوں نے تو تمہارے ساتھ بڑی محنت کی ہے، چھوٹے چھوٹے سے تم جب انہوں نے تمہیں پالا اور تمام مشقتیں تکلیفیں تمہاری خاطر برداشت کیں، نیندیں بھی اڑا دیں اب تمہاری خاطر، تمہاری گندگیوں کو انہوں نے دھویا، صاف کیا، تمہارے کپڑوں کا بندوبست کیا، تمہاری خوراک کا بندوبست کیا، تمہارے رہنے سہنے کا بندوبست کیا، تمہاری تمام قسم کی ضروریات کا انہوں نے خیال رکھا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کا خیال رکھو، والدین کا خیال رکھو۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور خیال تو ہر حالت میں رکھنا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں تب بھی ان کا خیال رکھنا ہے، وہ جوان ہیں تب بھی ان کا خیال رکھنا ہے، وہ بوڑھے ہو گئے تب بھی ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کا خیال رکھنا، نہیں، وہ جوان ہیں تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فرض ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بہترین سلوک کریں۔ ان سے اگر کوئی غلط بات بھی ہو جائے تب بھی اس کا جواب نہ دیں، ان کے احترام کو ملحوظ رکھیں، ان کے ادب کو ملحوظ رکھیں، یہ رب کا حکم ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے۔ جو والد اپنی اولاد پہ راضی ہے، خوش ہے، اللہ بھی اس پہ خوش ہے، اور جو ماں باپ اپنی اولاد پہ ناراض ہیں، دکھی ہیں، اللہ بھی ان پہ ناراض ہے، اس اولاد پہ، ان بچوں پہ۔ اس لیے یہاں پہ جوانی کا وقت تو گزر ہی جاتا ہے، بڑھاپا ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں کچھ محتاجیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تیرے ماں باپ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، محتاجی ہو جائے، بڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گیاں، ضعف آ گیا، وہ دونوں زندہ ہیں تو دونوں کی خدمت اولاد کی ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اگر ایک ہے، ایک فوت ہو گیا ہے تو ایک کی خدمت اولاد کی ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی بے ادبی میں اف، عربی زبان میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، بے ادبی کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے عربی زبان میں، اف۔ یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، کئی کلاموں کے اندر ہم اف کہتے ہیں، یہ افسوس کے اظہار بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو فرمایا لا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا، اف تک بھی نہیں کرنا۔ اتنا احترام کرنا ہے، اتنا ادب کرنا ہے ماں باپ کا کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا۔ اور آج کیسا وقت آ گیا کہ ماں باپ کو گالیاں تک دی جاتی ہیں، ماں باپوں کو مارا تک جاتا ہے، ان کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اپنی بیویوں کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آج یہاں تک نوبت آ گئی۔ یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی، قرآن کی، دین کی نافرمانی۔ ایسا شخص جو ہے کیسے نجات پائے گا؟ فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ یہ جو مؤدب اولاد ہوتی ہے، جھڑکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کی زبان سے کہ وہ اپنے ماں باپ کو جھڑکے۔
لیکن اللہ کو تو یہ معلوم تھا نا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ ماں باپ کو بھی جھڑکا جائے گا. اللہ نے منع کر دیا. اللہ کو تو معلوم تھا نا. فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اف بھی نہیں کرنا، جھڑکنا بھی نہیں ہے، غصے کے ساتھ بھی نہیں ان کے سامنے بولنا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات کا جواب ہی دیا جائے، خاموشی بھی تو اختیار کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے تمہیں بھی غصہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. وہ تو دشمن کے لیے ہے اینٹ کا جواب پتھر، ماں باپ کے لیے نہیں ہے. لیکن آج ایسا وقت آ گیا، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اور وہ جو خامیاں ان کے اندر ہیں اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. ہمیں ان کے سامنے بڑا مؤدب ہو کے رہنا ہے، عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے ان کے لیے. اللہ جس طرح انہوں نے میرے اوپر مہربانیاں کی نا، میں جب چھوٹا سا تھا تو یہ کس قدر میرے اوپر مہربان تھے، میرے اوپر رحم کرتے تھے. یا اللہ تو ان پہ رحم فرما، ان پر مہربانیاں فرما. رب ارحمہما، یہ دعا یاد کر لیں. 15واں پارہ 3 رکوع. گھروں میں جا کر قرآن پاک کھولیں اور یہ دعا یاد کریں، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کریں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس بیان کر دیا. اللہ نے حکم دیا ہے، کل کہ دعا کر، مانگ دعا رب سے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کروں. یہ دعا بھی ہے، اور وہ دعا بھی جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا بھی، یہ دونوں دعائیں جو ہیں یہ ماں باپ کے لیے بھی ہیں، اور اس میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا موجود ہے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے. اس میں کوئی بھی تکلیف اگر آتی ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے، صبر و استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، رغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. یہ ایک قسم کی بربادی کی ایک علامت ہے، کسی کی ناک خاک آلود ہو. عربی لوگ کہتے رغم انف، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، 3 بار آپ نے یہ جملہ بولا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب ہے جس کے بارے میں آپ یہ جملہ بول رہے ہیں؟ قیل من یا رسول اللہ، قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما. آپ نے فرمایا کہ وہ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیتا ہے، اس کے پاس اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ دونوں ہوں یا ایک ہو، ایک اگر فوت ہو گیا تو ایک ہے، اور اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں. فرمایا ثم لم يدخل الجنہ، پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکے تو ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو. ماں باپ زندہ ہیں اور پھر بھی وہ جہنم میں جا رہا ہے، کیوں؟ اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت ملتی ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت ملتی ہے، اور تو ماں باپ کو ناراض کر کے انہیں دکھ پہنچا کے اب جہنمی بن رہا ہے.
اللہ کے رسول نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ جو ماں باپ کو اپنی زندگی میں پاتا ہے اور پھر بھی جنت میں نہیں جاتا، پھر بھی جہنمی بنتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے، ماں باپ کو دکھ پہنچا کر، ماں باپ کی باتوں کو نہ مان کر، ماں باپ کو ستا کر جو جنت سے محروم ہوتا ہے، ایسا شخص کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے وہ۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال کریں کہ جو ہم سنتے ہیں جمعہ کے خطبہ میں اللہ رسول کے احکام، ان کو توجہ سے سن کر ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔